السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ شاید آپ کے ذہنوں میں یہ ہو کہ اسلام سے مراد وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص پیروی ہے۔ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کا دین اسلام ہے، لیکن یہاں پر اسلام سے مراد خالصتاً اللہ کی اطاعت اور اس کے تابع فرمان ہونا ہے۔ ایک وقت تھا کہ آدم علیہ السلام کا دین اسلام تھا، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام آئے، پھر اس کے بعد جو نبی آئے جو قوم عاد اور ثمود کی طرف آئے، اور پھر اس کے بعد پھر انبیاء آتے رہے، پھر اس کے بعد ابراہیم، پھر موسیٰ، پھر داؤد، پھر عیسیٰ، یہ سارے نبی جو گزرے ہیں ان سب کی شریعتوں کا نام اسلام ہی تھا اللہ کے ہاں، کیونکہ اسلام کا معنی کیا ہے؟ تابع فرمان ہونے والا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت برحق تھی تب موسیٰ کے دین کو ماننے والا تابع فرمان تھا، جب عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت برحق تھی تو ان کے دین کو ماننے والا تابع فرمان اسلام تھا، اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ گئی تو صرف آپ کے دین کو ہی ماننے والا، پیروی کرنے والا مسلمان رہا۔ اب یہ بتائیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا یہودیوں نے انکار کیا تو وہ تابع فرمان رہے؟ نہیں۔ جب عیسائیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا وہ تابع فرمان رہے؟ نہیں۔ بس خود بخود ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں آدم سے لے کے اب تک اسلام ہی رہا ہے۔ کیوں؟ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا، اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، تم سے پہلے بھی جو تم سے پہلی امتیں تھیں ان کے اندر بھی تمہارا نام مسلمین تھا، اور اس کے اندر بھی اس نے تمہارا نام مسلمین ہی رکھا ہے، تم اسی اسلام کے اوپر ہو۔ اور اسی طرح جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی تو آخر پہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ بچوں نے نحن لہ مسلمون، ہم اس کے لیے تابع فرمان ہونے والے ہیں، ہم اسلام پر ہیں۔ اور بھی آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ما کان یہودی ولا نصرانیہ، وہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ کیا تھے؟ مسلم تھے، وہ اللہ کے تابع فرمان تھے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ دین اللہ کے ہاں تابع فرمان ہونے کا نام ہے، اطاعت کا نام ہے۔ تو اب اطاعت صرف مسلمان کر رہا ہے، کیونکہ یہودیوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اطاعت چھوڑ دی، عیسائیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اطاعت چھوڑ دی۔ اب اسلام پر صرف اور صرف اطاعت کرنے والے وہ مسلمان باقی ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، تورات انجیل زبور کو بھی مانتے ہیں، سارے نبیوں اور ساری کتابوں کو مانتے ہیں۔ ان کے سوا کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے جو سارے نبیوں کو بھی مانتا ہو اور ساری کتابوں کو بھی مانتا ہو۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے۔ اگر آپ اس کا معنی وہ کریں جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں کہ جی اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے، یعنی یہ والا اسلام، تو یہ معنی پہلے والے معنی کے اندر داخل ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يسمع بی من هذه الامة یہودی ولا نصرانی، اس امت میں سے کوئی یہودی ہے کہ عیسائی ہے، اگر وہ میرے بارے میں سن لے اور وہ میرے اوپر ایمان نہیں لاتا تو وہ جہنم کے اندر جائے گا، وہ جہنمی ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ ہر بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو قبول کرنا لازم کر دیا. اگر وہ قبول نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے جہنم ہے. یہ جو سوچ ہے کہ سارے برحق ہیں، جس طرح اتحاد بین المذاہب عالمی سطح پر ایک تحریک ہے، ایک تو ہے نا ہمارے ادھر جو مختلف فرقے ہیں ان کو جوڑنے کے لیے بنایا جاتا ہے، یہ تو اور چیز ہے. لیکن ان مذاہب کے بارے میں بعض کا نظریہ یہودیت، عیسائیت، وہ کہتے ہیں خیر ہے یہ سب ٹھیک ہے. یہ کفریہ سوچ ہے. ایسی سوچ رکھنے والا بندہ مسلمان نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے ہاں اسلام ہے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم. اہل کتاب میں نے جو آپس میں اختلاف کیا تھا وہ علم آنے کے بعد کیا تھا. سوال پیدا ہوتا ہے علم سے تو اختلاف ختم ہوتا ہے، علم آنے کے بعد ان کا اختلاف کیسے ہو گیا؟ فرمایا بغیم بینہم، آپس میں بغاوت کرتے ہوئے. علم سے اختلاف اس وقت ختم ہوتا ہے جب علم کے آگے کوئی جھک جائے. جب علم آنے کے بعد بھی کوئی تسلیم نہ ہو بلکہ آگے سے بغاوت اور سرکشی شروع کر دے، پھر اختلاف ختم نہیں ہوتا، پھر اختلاف بڑھتا ہے. تو واقعتاً اہل کتاب کا اختلاف اس وقت بڑھا جب تورات آئی. تورات کے بعد جب انجیل آئی، کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا، اختلاف بڑھ گیا. انجیل کے آنے سے پہلے ایک تھے، انجیل آئی، اختلاف بڑھ گیا. پھر اس کے بعد قرآن مجید آیا، اختلاف مزید بڑھ گیا. علم آنے کے بعد ایسے کیوں ہوا؟ بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے. تو گویا کہ جہاں پر بھی علم ہو، جب تک اس کے آگے اسلام یعنی کہ اطاعت نہ ہو اس وقت تک علم فائدہ نہیں دیتا. جہاں بغاوت اور سرکشی ہو وہاں پر علم آنے کے باوجود اختلاف ختم نہیں ہوتا. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو کہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرے گا، کوئی بھی اللہ کی آیتوں کا کفر، انکار، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، یا کوئی بھی ہے، جو کہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. اس کو جلد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور حساب دینا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.